یہ تعزیت نامہ کسی قبر میں سوئے ہوئے شخص کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ ان کے لیے ہے جن کی پیشانی پر موت نے اپنی ٹھنڈی مہر ثبت کر دی۔ یہ تعزیت نامہ میرے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو روز صبح بیدار ہوتے ہیں، لباس پہنتے ہیں اور اپنے مردہ وجود کو گھسیٹتے ہوئے بازاروں، دفتروں اور گھروں میں لے جاتے ہیں۔ میں نے آج صبح آئینے میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو صدیوں پرانے مقبروں میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں زندہ ہوں، لیکن میں جانتا ہوں، اور وہ آئینہ جانتا ہے کہ موت سانس رکنے کا نام نہیں، موت تو احساس کے مر جانے کا نام ہے۔ ہم سب ایک عظیم اجتماعی جنازے کا حصہ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے جنازے میں کوئی رونے والا نہیں، کیونکہ رونے والے بھی مردہ ہیں۔ دیکھو ان چلتی پھرتی لاشوں کو، دیکھو کیسے عجلت میں ہے، یہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ شاید ایک قبر سے دوسری قبر تک کا سفر۔ خالد جاوید نے سچ ہی تو لکھا ہے کہ بھوک اور ہوس نے ہمیں انسان سے ایک آنت میں تبدیل کر دیا ہے، ایک لمبی لامتناہی آنت جو صرف نگلنا جانتی ہے۔ یہاں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، یہاں آوازیں ٹکراتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، سالگرہ کی، ترقی کی، نئے سال کی، لیکن در حقیقت ہم ایک دوسرے کو اس بات کی تعزیت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی تک موجود ہیں۔ اس بے معنی موجودگی کا بوجھ کتنا بھاری ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بے جان چیزیں ہم سے زیادہ زندہ ہیں۔ یہ میز، یہ کرسی، یہ دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، ان کا وجود ٹھوس ہے، لیکن ہم تو یادوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ خالد جاوید کی کہانیوں میں اکثر جوتے، پرانے کوٹ اور بوسیدہ کتابیں کردار بن جاتی ہیں۔ کیونکہ انسان اپنی انسانیت کھو چکا ہے۔ زندوں کے لیے تعزیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ انہیں یاد رکھنا پڑتا ہے۔ مردے خوش نصیب ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، انہیں نہیں یاد رہتا کہ کس نے دھوکہ دیا، کس نے دل دکھایا، کس نے محبت کا دعویٰ کر کے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ہم زندہ لوگ، ہم یادوں کا زہر پی کر جیتے ہیں، ہر روز مرتے ہیں، ہر رات مرتے ہیں، اور صبح پھر اسی تعزیت نامے پر دستخط کرنے کے لیے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھوک، یہ پیٹ کا جہنم، ہم پوری زندگی اس جہنم کو بھرنے میں گزار دیتے ہیں۔ کیا زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دوسرے جانداروں کو کھائیں تاکہ ہمارا اپنا گوشت برقرار رہے؟ یہ تعزیت نامہ اس بھوک کے نام جو کبھی نہیں مٹتی۔ زندہ رہنے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہی لاش کو خوراک فراہم کرنی پڑتی ہے۔ ہم اپنے جسموں کے غلام ہیں، ہم روح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری سچائی ایک نوالے میں چھپی ہے۔ شاید اسی لیے میں آج یہ خط لکھ رہا ہوں، ان تمام زندہ لوگوں کے نام جو دراصل انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آئیے ایک دوسرے سے تعزیت کریں، اس بات پر نہیں کہ ہم مر جائیں گے، بلکہ اس بات پر کہ ہمیں جینا پڑ رہا ہے، اس بات پر کہ ہم میں شعور کا عذاب باقی ہے۔ خالد جاوید کہتے ہیں کہ کہانی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے موت زندگی کی ایک نئی شکل ہے، یا شاید زندگی موت کی ایک طویل تمہید ہے۔ زندوں کے لیے ایک تعزیت نامہ وصول کیجیے۔